بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس روز یہ قافلہ تمام رات چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اگلے دن دوپہر کا وقت ہو گیا۔ اب دور دور تک کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں سامنے ایک چٹان ابھری ہوئی نظر آئی، اس کا سایہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور اپنے ہاتھوں سے جگہ کو صاف کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان کے سائے میں سو سکیں۔ جگہ صاف کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر وہاں بچھا دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول یہاں سو جائیں، میں پہرا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چرواہے کو چٹان کی طرف آتے دیکھا، شاید وہ بھی سائے میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس طرف مڑے اور اس سے بولے، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ایک چرواہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جواب میں اس نے کہا، ہاں ہے۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا، اپنے ایک برتن میں دودھ دوہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جو کہ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی کی دھار ڈالی تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، یہ دودھ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پوچھا، کیا روانگی کا وقت ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ہو گیا۔ اب یہ قافلہ پھر روانہ ہوا اور راستے میں حضرت معبد کے خیمہ پر کچھ دیر کے لیے یہ قافلہ رکا، جہاں پر ایک بکری کے دودھ دینے کے معجزے کا ذکر ہے۔ ہم آپ کو معبد کی اس بکری کا مکمل قصہ بھی سنائیں گے، لیکن یہاں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بتاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حسان، کیا تم نے ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے، ان کو شاعر رسول کا خطاب بھی ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر انہوں نے جو 2 شعر سنائے، ان کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق جو 2 میں سے دوسرے تھے، اس بلند و بالا غار میں تھے۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے تو دشمن نے ان کے ارد گرد چکر لگائے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار تھے، جیسا کہ ایک دنیا جانتی ہے، اور اس عشق رسول میں ان کا کوئی ثانی یا برابر نہیں تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ شعر سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا، تم نے سچ کہا حسان، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا۔ وہ غار والے کے نزدیک، یعنی میرے نزدیک، سب سے زیادہ پیارے ہیں، کوئی دوسرا شخص ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے ابو درداء، یہ کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل آدمی پر نہ کبھی سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے واقف ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ ابو بکر سے مشورہ کیا کیجیے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ابو بکر کی محبت واجب ہے۔ دوستو، یہاں پر تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنے ایمان میں کیسے کامل ہو سکتے ہیں، بلکہ اس ہستی سے بغض رکھ کر جس کی محبت واجب ہے خود کو ایمان سے محروم کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند روایات ملاحظہ کی جو آپ کے لیے اس لیے پیش کی گئیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی تھے اور یہ آپ کے لیے ایک عظیم اعزاز تھا۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ کی۔ چلیے اب ذکر کرتے ہیں ام معبد اور ان کی بکری کے واقعے کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا، خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، یہ ام معبد رضی اللہ عنہا تھیں جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ ان کا نام عاتقہ تھا، یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھیں۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام معبد رضی اللہ عنہا بولی، اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دوہنے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام معبد رضی اللہ عنہا بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی، آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ، اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ عنہا حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا ایک برتن اٹھا لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ عنہا کو دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ عنہا کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے، بیوی سے بولے، اے ام معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ عنہ اور حیران ہوئے، پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ عنہا نے یوں کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے
تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے، ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں، ان کے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے، وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہیں، اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد اور حضرت ابو معبد رضی اللہ عنہما ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفیق کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام معبد رضی اللہ عنہا کے خیمہ میں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، تو انہوں نے اپنے چند نادانوں کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ جب وہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کے ہاں پہنچے تو ان کے اچانک آنے پر وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ ان لوگوں کی آنکھوں سے شر نمایاں طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، ارے ام معبد، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ان سے فرمایا، تم جس بات کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو میں نے اب تک سنی تک نہیں۔ تو انہوں نے کہا، یقیناً تم جانتی ہو کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب انہوں نے نہایت ہی اصرار سے پوچھا اور شر ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگا تو سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا، تم یہاں سے جاتے ہو یا کہ میں اپنی قوم کے آدمیوں کو بلاؤں؟ اور تم کان کھول کر یہ بات سن لو کہ پھر تم سلامت واپس نہیں جا سکو گے۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ سیدہ ام معبد رضی اللہ عنہا اپنی قوم میں قابل احترام اور عزیز ہیں، اگر انہوں نے ایک ہی آواز دے دی تو ہمارا یہاں سے سلامت جانا محال ہوگا۔ پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل میزان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔